السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ تمام کے تمام ورژن سے آپ کے جتنے بھی ترجمہ قرآن کے ورژن تھے اس میں سے امپورٹنٹ شارٹ نکال کے، مطلب جو بار بار آ رہے تھے اور جو آیتیں تھی اور جو الفاظ معنی تھے، وہ بیٹا اس ویڈیو میں بتا دیے ہیں۔ اگر آپ اس 100% نمبر لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جتنے بھی کوشچن آئے ہیں وہ آپ ایک بار کر لیں، انشاءاللہ آپ کا 100% پیپر ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ اسلامیات کے شارٹ کوشچن شیئر کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے کیا نصیحت فرمائی؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس سوال کا جواب ہے، قوم سمود کی وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان مردود نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت کیوں مانگی؟ اس سوال کا جواب ہے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے مہلت مانگی، چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ سورہ کافرون کا مقصد نزول بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، کفار مکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اس میں بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ اخلاص کی فضیلت تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، سورہ اخلاص بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ کوثر کے مطالعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، سورہ کوثر کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ المناجات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، سورہ فاتحہ کو سورۃ المناجات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کو میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ نصر کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، نصر کا معنی ہے مدد۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ نصر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ سوری، یہ سوال ریپیٹ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو کیسے ہلاک کیا؟ اس سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نیکسٹ اس میں جواب دیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا بھی شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں دن رات شرک اور بے حیائی سے باز آنے کے لیے سمجھایا، لیکن انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی اور اپنی بستی سے نکال دیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اصحاب فیل سے کون مراد ہیں؟ فیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ ابرہہ کے لشکر کو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ ماؤن کے مطابق ریا کار شخص کیا نقصان اٹھاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے،
سورۃ الماؤن کے مطابق جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور نمود و نمائش کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوشچن دیا گیا ہے، سورۃ اللہب کا دوسرا نام بیان کریں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے۔ سورہ فلق میں کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اس سورہ فلق میں اندھیری رات اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب کیسے آیا؟ قوم نوح علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے اس طرح عذاب آیا کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن شارٹ ہے، یہ آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کوئی سے 2 جرائم لکھیں۔ آگے ہمیں جواب دیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک اور بے حیائی کے جرائم میں مبتلا تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، غرور اور تکبر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل نافرمانی کی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سورہ اخلاص کو یہ نام دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے بھی اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر تعارف لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دلنشین انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہے، سورہ قریش کے مطالعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ اس سورت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نصیحتیں عطا فرمائے۔ سورہ قریش کے مطالعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرمانبرداری کرنی چاہیے، یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہے، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، قرآن مجید کے آخر میں 2 صورتیں ہیں جسے معوذتین یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دوران دعوت پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فردن بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ماننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں لازمی طور پر رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ نصر کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ نصر کا معنی ہے مدد۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نصر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، سورہ ماؤن کے مطابق ریاکار شخص کیا نقصان اٹھاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، سورۃ الماؤن کے مطابق جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور نمود و نمائش کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹیبل بنایا گیا ہے جس میں اوپر سائڈ پہ آپ لوگوں کو عربی دی گئی ہے، نیچے اس عربی کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس سوال میں آپ لوگوں نے عربی کا ترجمہ کرنا ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے یہ لانگ کوشچن ہے، قوم لوط کے عبرتناک انجام میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹک دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار کے قریب آج بھی عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، حیا والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت بھی سزا ہے اور دنیا بھی سزا ہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، سورۃ الماؤن کے مضامین کا جائزہ پیش کریں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی نہ خود مدد کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ اتنے خود غرض ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیز بھی لوگوں کے مانگنے پر نہیں دیتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جرائم اور ان پر نازل ہونے والے عذاب بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، ان کی تجارت میں برکت دی، مگر وہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے شرک کرنے لگے اور منافع کمانے کے لیے ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے پر الٹا ان کو دھمکانے لگے، تو قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، جھنگاڑ اور آگ کی برسات کی صورت تھا۔ ان کی بستیاں ایسے برباد ہوئی جیسے یہ لوگ کبھی یہاں آباد ہی نہ تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، سورۃ الکوثر کا مرکزی مضمون اور تعارف بیان کریں۔ سورۃ الکوثر کا مرکزی خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ یہ ہمیں پیراگراف دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس چیز کو بہت اچھے سے پڑھ لینا ہے اور بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہمیں جواب دیا گیا ہے، قوم سوت نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے بہت سے برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اونٹنی مر گئی، اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ نیکسٹ ہمارے لانگ کوشچن میں سورہ نصر کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس سورت کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کا تعارف بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوشچن دیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی؟ تفصیلاً بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، 10 نمبر کا ہے، آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اور لاسٹ میں ہمیں لانگ کوشچن دیا گیا ہے، صرف فیل کے مضامین تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے نیچے، اصحاب فیل کے واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ ایسے آپ لوگوں نے پورے کوشچن کو یاد کر لینا ہے، آنسر کو۔ یہ لانگ کوشچن ہے آپ لوگوں کا۔